أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 نمبر آیت سے آن ورڈ دیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں بھی ہمیں ضرور اور ضرور عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہجر کی کل جو ہم نے 4-5 آیات پڑھی تھیں، ایک رکوع کا کچھ حصہ کل ہم نے جو پڑھا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی ایک جھلک ہمیں کچھ آیات میں ملی، اور اس ایک جھلک یا کچھ آیات میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے اس میں اتنی گہرائی ہے اور اتنی وسعت ہے ان میں کہ ان کا احاطہ کرنا انسانی علم کے بس کی بات نہیں۔ اس کی ایک ایک نشانی یا اس کے جو نشانیاں ہیں اس کے ایک ایک پہلو کے اوپر اتنی وسعت ہے کہ انسان ابھی اس لیول تک نہیں پہنچا، یا انسان کا علم، اس کا ایکسپیرینس ابھی تک اس بلندی تک نہیں پہنچی کہ اس کے ہر حرف کو ٹیلی کر سکے یا ہر حرف کو مزید اس میں بات کر سکے۔ جیسا کہ کل ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی جو ان کا میں صرف ترجمہ اگر آپ کو پڑھ کر سنا دوں تو ہمیں ایک یاد دہانی یا ریوائز کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کل ہم نے آیت نمبر 16 سے لے کے 20 تک پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 16 سے میں پڑھتا ہوں ترجمہ صرف، کہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا۔ آسمان کے اندر یا آسمان سے مراد اس پوری کائنات میں مختلف موجودات جو ہیں ان کو آسمان پر سجا دیا، اور اس میں سے برج سے مراد وہ ظاہر ہونے والی چیزیں، چمکنے والی روشن ستارے یا سیارے یا سورج اور چاند جو ہمیں آنکھ سے نظر آتے ہیں، کھلی آنکھ سے نظر آتے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجا دیے، اور پھر اس کو محفوظ کیا ہر شیطان سے جو مردود ہے یا رجیم ہے۔ اور رجیم ہم نے دیکھا تھا، رجم کرنا، سنسار کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہمیں اس کا ایک اشارہ بھی مل گیا کہ جو شیطان چوری چھپے اللہ کے فیصلے کو سن کر اس میں سے کچھ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے کچھ چوری کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ یا ایک شہاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لگا دیتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ آیت مشابہات میں ہے، اس کی صحیح تفسیر اور اس کی گہرائی جو ہے وہ انسان کے علم کے بس میں ابھی تک نہیں
لیکن جو کچھ انسان ابھی تک تحقیق کر کے کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکا ہے، اس کے مطابق کائنات میں روزانہ نہیں بلکہ ہر لمحے اتنے اتنے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں، مختلف ستاروں کا اور مختلف کہکشاؤں کا بننا اور ان کا ٹوٹنا، اور خاص کر مختلف ستاروں کا جب ٹوٹتے ہیں تو اس کے جو چٹانیں اور اس کا جو مادہ ہے وہ جب اس کے محور سے نکل کر کسی دوسرے سیارے کے محور میں یا اس کی جب کشش ہے اس میں جب آتے ہیں تو وہ بہت ہی تیزی سے ان کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مطلب اس تیز رفتاری کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے، فرکشن یا رگڑ جسے کہتے ہیں، رگڑ کی قوت کی وجہ سے اس میں آگ کا شعلہ یا آگ کا الاؤ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ذکر کی، شاید کہ انسان اس قیامت آنے سے پہلے اس لیول تک پہنچ جائے کہ ان آیات کو وہ کسی طرح سے سمجھ سکے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جو اس کلام کو نہیں مانتے یا جو اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے یا جو اس میں کچھ شک کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا یا اللہ کی کتابوں کا، رسولوں کا، ان کے سامنے بھی یہ سارا کچھ واضح ہوگا، اور پھر وہ بھی ان کی بھی آنکھیں ششدر رہ جائیں گی، مطلب پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جیسا کہ پچھلی صورت کے آخری کچھ آیات میں ہم نے دیکھا۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں ہم نے دیکھا کہ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ گاڑ دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار میں اگا دی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتنی وسیع نشانی ہے، ایک بہت بڑی نشانی کہ زمین کو پھیلایا کس طرح سے ہموار کر کے، اس میں اونچے نیچے مقام رکھے، پہاڑی سلسلہ، میدانی علاقے، پھر بلائی اور زیریں علاقے، مختلف اس کی سطحیں بنا کر مختلف طریقے سے اس زمین کو پھیلا دیا، اس زمین کو بچھایا، انسان کے لیے بچھونا بنایا، پھر اس میں اس کی گردش کو قابو رکھنے کے لیے، اس کو سمودھ حرکت میں رکھنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، جس طرح کے ٹائر بیلنسنگ کے دوران ہم نے دیکھا تھا کل کے ویٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے ٹائر کے کناروں کے قریب، تاکہ وہ جب ٹائر جو ہے وہ تیزی سے گھومے تو اس میں ارتعاش یا وائبریشن جو ہے وہ نہ آئے، اور ایک بیلنس طریقے سے، اس کو ویل بیلنسنگ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 20 میں اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دیں، زمین میں جتنی روئے زندگی ہے اس سب کے لیے روزیاں بنا دیں، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی ایک انسان تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو کہاں کہاں تک رزق پہنچاتا ہے انسان کے ابھی تک سوچ و گمان یا وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کہاں کہاں تک اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے اس پوری روئے کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے کل اندازہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم بڑی مخلوق کا یا بڑی جو زندگی ہے، جیسے کہ بڑے بڑے جانور جو ہیں ان کا اگر ہم دیکھیں، ہم نے کل ویل مچھلی کا ذکر کیا تھا کہ وہ ٹنوں کے حساب سے خوراک اس کی دن کی ہوتی ہے گوشت کی، جس کو اللہ تعالیٰ اسے روزانہ بہم پہنچاتا ہے، اور لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مخلوقات ہیں جو اتنی زیادہ خوراک کھاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا رزق پہنچاتا ہے، اور ایسی ایسی جگہ پر زندگی موجود ہے جہاں پر انسان کے وہم و گمان بھی نہیں۔ انٹارکٹیکا کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا، اور اگر چھوٹے اجسام کی بات کی جائے تو چھوٹے جتنے اجسام ہیں، خشرات الارض ہو گئے، کیڑے مکوڑے ہو گئے، ایون کہ بیکٹیریا تک کے جو لائف ہے، زندگی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ان کو خوراک چاہیے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بہم پہنچاتا ہے۔ اور ہم نے کل ایک انسان کے اپنے ہی جسم کی ایک مثال جو ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کا اپنا جسم جو ہے، اس میں انسان اگر کوئی کھانا پینا کھا کر یہ سمجھے کہ اس نے بڑا مارکا مار لیا، لیکن وہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، اس رزق کو پھر انسان کے جسم کے ہر خلیے تک، ہر اس کے سیل تک
پہنچانا اور ہر ایک سیل کو اس کی جو ضرورت کے مطابق اس کو توانائی یا اس کو اس کا رزق پہنچانا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور کیسے عظیم الشان قدرت سے عظیم الشان ایک نظام کے تحت یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ انسان جب اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرے یا تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرے، سائنٹیفکلی یا لوجیکلی، دونوں طریقوں سے، سائنٹیفکلی بھی اور لوجیکلی بھی، تو انسان جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی اس میں اللہ تعالیٰ کی مطلب قدرتیں چھپی ہوئی ہیں جس کا انسان جو ہے وہ کبھی کھوج ہی نہیں لگاتا یا کبھی اس اینگل سے سوچتا ہی نہیں۔ تو یقیناً ان آیات کا ہر لفظ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ متقاضی ہے یا حق رکھتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، لیکن ایک تو وقت کی کمی اور دوسرا یقیناً ہمارے پاس علم جو ہے وہ انتہائی ناقص اور بہت ہی محدود ہے کہ ہم اس کا ہر پہلو جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اس کا اندازہ کر سکیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں ہمت دی یا جتنا ہم تھوڑا سا مختصر سا دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے اور اس میں ہمارے لیے اور برکت ڈالے، اور وہ علم جو نفع بخش علم ہے، علم نافع جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس سے پھر ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف، آیت نمبر 21، 21 نمبر آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کسی چیز سے، الا عندنا، مگر ہمارے پاس، خزائنہ، اس کے خزانے، اور نہیں ہے کسی چیز سے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے، یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہیں، یا دنیا میں ہر چیز جو ہے اس کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں یا ہمارے پاس ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم نے اتارے اسے مگر الا مگر بقدر معلوم، ایک اندازہ سے معلوم، ایک معلوم اندازے کے مطابق ہم نے ان کو اتارا۔ اس دنیا میں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کے سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ان میں سے ہم نے ایک معلوم مقدار یا ایک ضرورت بھری مقدار جو ہے اس کو ہم نے اتارا۔ اب ہم دیکھیں کہ پچھلی ہی آیت میں جو ذکر ہوا تھا وہ تھا معاش کا، ہم نے جیسے کل ذکر کیا تھا معاش کیا ہے؟ زندگی بسر کرنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ معاش ہے۔ معاش میں عام طور پر ذریعہ معاش جو ہے وہ انکم وغیرہ لی جاتی ہے، لیکن اس انکم کو انسان جو ہے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، اپنے رہنے کے انتظام کے لیے، اپنی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے لیے، اور باقی زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہیں۔ لیکن اگلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس سارے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ خزانہ اور معاش جو ہے، اگر ہم مختصر الفاظ میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں میری اپنی بھی کچھ ایکسپلینیشن ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو انشاءاللہ، کہ انسان کی زندگی، صرف زندگی بسر کرنے کے لیے، سادہ سی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے بس۔ اگر اس کو یہ 2-3 چیزیں مل جائے تو وہ بآسانی اپنی زندگی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے، اگر وہ صبر و شکر کرنے والا ہے۔ وہ 2-3 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو روٹی، کپڑا اور مکان، جس کا یہ سیاسی نعرہ بھی بہت لگاتے ہیں۔ اگرچہ وہ سیاسی نعرے ہیں یا جو بھی ہیں وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، اگر اس کو روزی یا رزق یا کھانے پینے کا، اس کے زندگی کو جو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس کی حفاظت اور اس کے رہن سہن کے لیے ایک مکان جہاں پر وہ رہ سکے کسی بھی طریقے سے، اور کپڑا جو پہننے کے لیے، اس کے اپنی زیب و زیبائش کے لیے جو بھی بنیادی اس کی ضروریات ہیں، یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اگر اس کو مل جائیں تو وہ بآسانی اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی لیے پہلی آیت جو آیت نمبر 20 میں ہے، اس میں رزق، معاش کو رزق کے ساتھ کیا کہ
یہ روزی یہ معاش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تم سب کو، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ معاش انسان کے ساتھ مختص کر دیا، اور پھر رزق جو ہے باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ محسوس کر دیا، یا ان کے ساتھ باقی کے علاوہ، باقی سے مراد جتنی زندگی اس دنیا میں موجود ہے، چاہے وہ انسان ہے یا انسانوں کے علاوہ نباتی زندگی، نباتی یعنی پودوں کی جو قسمیں ہیں وہ، یا جانوروں کی قسمیں، جانداروں کی مختلف، وہ ساری کی ساری۔ لیکن اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ خزانے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ خزانے اور معاش میں کیا فرق ہے؟ یہ ایڈیشنل سہولت کے لیے یا اضافی سہولت کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی جن کے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ رزق کے بھی، اس میں رزق بھی شامل ہے، معاش اور رزق بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے خزانے جو کہ انسان اپنی اضافی سہولت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین سے مختلف طرح کی دھاتیں جو نکلتی ہیں، اس میں دھاتیں میں سونا چاندی وغیرہ بھی ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہیں، جن کو انسان جو ہے زیب و زینت کے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زیور نہ ہوتے تو انسان کی زندگی تو گزر سکتی تھی، لیکن انسان کی ایک ایڈیشنل اٹریکشن ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ اس میں سونے چاندی کے زیورات وغیرہ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے مختلف طرح کی دھاتیں ہیں۔ گھروں میں رہنا، پہلے زمانوں میں لوگ جو ہیں وہ ایون کہ پہاڑوں میں یا غاروں میں پناہ لے کر وہاں پر بھی زندگی گزار لیتے تھے۔ اس کے بعد مٹی اور گارے سے بنے ہوئے گھر جو ہیں ان میں بھی زندگی بسر ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں جو پرانے کھنڈرات وغیرہ ہیں جو مٹی سے بنے ہوئے تھے، لیکن آج کل یہ کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے، جو سول کنسٹرکشن آج کل کنکریٹ وغیرہ سے، اور اس میں لوہے کا استعمال بے تحاشا۔ اب وہ لوہا یا آئرن، ایکچولی اس کو سٹیل کہتے ہیں، آئرن جو ہے وہ سائنٹیفک نیم ہے، اور سٹیل جو ہے وہ اس کا انگلش نیم ہے، اردو میں اس کو لوہا کہتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی مقدار میں یا اتنی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھا ہوا ہے۔ لوہا جو ہے اس کی تو ہم فردر بھی ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوہا جو ہے یہ زمین کی پیداوار نہیں جس طرح باقی دھاتیں ہیں، بلکہ اس کو آسمان سے گرایا گیا۔ اس کا بھی سورہ حدید میں ہم ذکر کریں گے، تو کس طرح سے یہ خزانہ، اور اس کے علاوہ بے شمار قسم کی دھاتیں ایسی ہیں جو کہ زمین کے اندر موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال آسان سے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ پیٹرول کی شکل میں ہے، پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات، جس کا آج کل بہت چرچا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات تقریباً، پیٹرول جو ہے 250-300 سال پہلے کی کہہ لیں کہ ایک دریافت ہے انسان کے لیے، اور 250-300 سال میں پیٹرول کے استعمال میں یا پیٹرول کے بائی پروڈکٹ جتنے، اس کے استعمال میں انسان اتنا آگے نکل چکا ہے کہ آج اس کی زندگی کا تقریباً ہر پہلو جو ہے وہ پیٹرول سے متعلقہ جو پروڈکٹ ہیں ان کے اوپر وہ انحصار کرتا ہے۔ جتنی انڈسٹری چل رہی ہے وہ سب پیٹرول کے اوپر منحصر کرتی ہے۔ جتنی نقل و حرکت ہے وہ ساری کی ساری پیٹرول کے اوپر، پیٹرول اور ڈیزل اور اس کے پروڈکٹ جو ہے اس کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ یہ جو انرجی، جو لائٹ وغیرہ، یہ بجلی جس کو ہم کہتے ہیں، الیکٹریسٹی، وہ بھی اکثر ممالک میں بہت بڑی مقدار میں پیٹرول اور پیٹرول کے متعلقہ جو گیس اور اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے ہوائی جہاز جو ہے ان کا چلنا جیٹ فیول وغیرہ سے کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ پیٹرول، صرف ایک پیٹرول جو ہے وہ اتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھا۔ جب انسان نے اس کو ایکسپلور کیا تو اس کے استعمالات کیے تو اس کی زندگی ہی بدل گئی، پوری کی پوری زندگی کا ڈھانچہ بدل گیا اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں۔ اب وہ پیٹرول جو ہے، پیٹرول سے بھی شفٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے انرجی سورسز پر، کہ انسان سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پیٹرول جو ہے ختم ہو جائے، یا پیٹرول سے کچھ ماحولیاتی ایشوز ہیں، تو اس لیے وہ انرجی ٹرانسفر جو ہے، وہ انرجی الٹرنیٹیو ریسورسز جس کو کہتے ہیں، کہ وہ سورج کی روشنی، سولر سسٹم وغیرہ سے، سولر انرجی وغیرہ سے آپ مستفید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سولر انرجی یا یہ جو شمسی توانائی ہے،
سورج سے جو روشنی زمین تک آتی ہے، پہلے زمانوں میں تو صرف روشنی جو ہے دن اور رات کا ہی ایک کہنے کے ہیر پھیر لگتا تھا، لیکن آج اس روشنی کو استعمال کر کے انسان جو ہے کس طرح سے انرجی کی ضروریت اپنی پوری کر رہا ہے، اور یہ بھی آئندہ آنے والے سالوں میں ایک بہت بڑی مطلب تبدیلی ہوگی انسان کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شیل انرجی ہے ایک، جو سمندر کی تہ میں ایک محسوس طریقے سے کچھ محسوس گیس کی شکل میں نکلتی ہے، شیل انرجی۔ شیل انرجی جو ہے وہ اس کی پروڈکشن بہت سارے ممالک جو ہے انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور وہ مقدار میں تو پیٹرول سے بھی غالباً بہت زیادہ مقدار میں ہے، اور بہت بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے خزانے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے خزانے ہیں جن کا ابھی تک انسان کھوج نہیں لگا سکتا، یا انسان وہاں تک رسائی نہیں پا سکا، یا انسان کے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا کہ یہ خزانہ بھی اس دنیا میں یا اس زمین کے اندر، اس زمین کی تہوں میں موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری اور خزانوں کے بارے میں بھی بات کیا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رزق، یہ خزانہ رزق جو ہے، یہ ذریعہ معاش جو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانوں میں سے ہے۔ جتنی پیداوار ہے اس زمین پر، روئے زمین پر ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری بھی ایک خزانہ ہی ہے، جس کو ایک خاص نظام کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمین کے اوپر اگاتا ہے، پھر انسان کے اور دوسرے جانداروں کے مختلف طریقے سے وہ کام آتا ہے وہ خزانہ۔ تو یہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں، ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہمارے پاس ہیں، اور ان خزانوں سے بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے یا جتنی انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، یا اس پوری روئے زمین پر زندگی کے لیے، اتنی مقدار میں اس کو نازل کرتے ہیں، اس کو اتار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی ایک اتنی وسیع آیت اور اس کے اتنے وسیع پہلو نکلتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو مختلف خزانے ہیں، ان کی ایک تو مختلف خزانے، ان کی مختلف کیٹیگریز، کس طرح سے خزانے موجود ہیں، اور پھر ان کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معین طریقے سے ایک خاص اندازے کے تحت معلوم کر کے، یا ایک خاص مقدار میں اس کو زمین پر اتار دیا، جس سے انسان اور دوسری جتنی حیات ہے اس دنیا میں، زندگی ہے، وہ ساری کی ساری اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ خزانے اللہ تعالیٰ کے ذریعہ معاش کے علاوہ انسان کی ایڈیشنل سہولیات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی، لیکن انسان ایک ایسا ناشکرا ہے کہ اپنے اس اختیار کو جو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے انسان کو ملا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان ساری نعمتوں کو اپنے سامنے پاتے ہوئے، ان کو سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اس کا مختلف طریقے سے انکار کرتا ہے۔ کچھ تو ایسے پرلے درجے کے ہیں وہ سرے سے وہ انکار کرتے ہیں، وہ شرک کی طرف جاتے ہیں، لیکن مطلب مومنین میں سے بھی، ہم میں سے بھی اکثریت ایسی ہے جن کے سامنے ظاہری طور پر تو جنہوں نے کوئی کلمہ پڑھ لیا، یا ظاہری طور پر تو وہ مسلمان یا مومن بن گئے، لیکن عملی طور پر وہ ابھی تک اس کا حق ادا نہیں کر سکے، نہ ہی اس کی طرف وہ اپنا دھیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ اس سے بھی ایک بڑی نشانی ہم دیکھیں گے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، بوجھل بنا کر، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو بوجھل بنا کر۔ یہ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کو۔ فَأَنزَلْنَا، اور پھر اتارا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان میں سے، مَاءً، پانی۔ ہواؤں کو بوجھل بنا کر بھیجا ہم نے، اور پھر آسمان سے پانی اتارا۔ فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم نے پلایا تمہیں وہ، یعنی ہم نے تمہیں وہ پانی پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے، نہیں تم ہرگز ذخیرہ کرنے والے، نہیں تم اس قابل کہ اس کو ذخیرہ کر سکتے۔ یہ بھی آیت کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت کے پہلے حصے میں، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو بوجھل بنا کر، ہم نے ہواؤں کو بوجھل بنا کر بھیجا۔ اس کی مطلب کوشش کرنے سے پہلے کہ اس کی کیا ہمیں سمجھ لگتی ہے، یہ واضح کر دوں کہ یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے، اگرچہ
इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये आसमान पर जो बादल हैं बादलों से मंसूब है या बादलों की तरफ इशारा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बादलों की तरफ इशारा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आयत यहाँ पर नाज़िल की वो हर आयत का हर हर्फ बहुत सारे पहलुओं को उजागर करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ बादलों के बारे में या बारिश के बारे में जिक्र होता तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी सीधा सीधा हो सकता था कि मतलब बादलों को उठाए हुए हवाएं जो है वो चलती हैं और मुख्तलिफ जगहों पर बारिश करती हैं, लेकिन बादलों को उठाए हुए नहीं, बोझल हवाओं का यहाँ पर जिक्र हुआ कि हमने भेजा हवाओं को बोझल बनाकर। बोझल बनाकर, बोझ क्या होता है? बोझ क्या होता है? बोझ क्या होता है? अगर हम उसको हल्का सा सिर्फ उसकी डेफिनेशन देख लें कि बोझ क्या होता है, कि किसी भी चीज का एक अपना वजन होता है, किसी भी चीज की एक अपनी ताकत होती है, ठीक है? उस ताकत के ऊपर या उसके वजन के ऊपर इजाफी वजन डाल दिया जाए अगर, तो वो उसके ऊपर बोझ होता है, ठीक है? किसी भी चीज के ऊपर एक इजाफी वजन जो अगर डाल दिया जाए तो उसके ऊपर बोझ होता है। जिस मिसाल के तौर पर एक इंसान का वजन जो है, एक आदमी का वजन, एवरेज वजन जो है कह लें कि 75-80 kg है। 80 किलो का एक आम इंसान का एक आम नॉर्मल आदमी का वजन है, ठीक है? अब वो 80 किलो का वजन अपने सिर्फ वजन, अगर तो वो डील डोल में अच्छा है, मुनासिब वो खुराक वगैरह खा रहा है, तो वो बड़ा हैप्पी जिंदगी अपनी गुजारता है, बड़ा खशाश बाज रखे है। लेकिन अगर वो उसको वजन उठाना पड़े 10 किलो का इजाफी, तो वो 10 किलो का वजन जब उठाएगा तो वो उसके ऊपर बोझ होगा। 70 की बजाय अगर उसने 10 किलो का वजन उठाया हुआ है तो वो फिर 80 किलो हो जाएगा। तो वो एक इजाफी बोझ जो है, इजाफी वजन जो उसके ऊपर पड़ा है वो बोझ है। अब वो जो इजाफी वजन जो उठाएगा वो, तो जितना वजन वो उठाएगा उस वजन के बराबर उसको ताकत सर्फ करनी पड़ेगी। अगर 10 किलो वजन उठा रहा है तो 10 किलो वजन के बराबर उसको ताकत सर्फ करनी पड़ेगी अपनी, ताकि वो उस 10 किलो वजन को उठा सके। ये है बोझ और ये है बोझ को उठाना, ठीक है? ये डेफिनेशन मैंने क्यों की, या इसको समझने की कोशिश या जरूरत क्यों है यहाँ पर, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हवाओं को बोझल बनाकर भेजा, यानी हवा जो है, आमतौर पर हवा का कोई तकरीबन ना होने के बराबर वजन है, या किसी को पता भी नहीं कि हवा का वजन कितना है, लेकिन मुख्तलिफ जरिए से हवा को बोझल बना दिया, कि हवा के वजन में इजाफा कर दिया या हवा के ऊपर इजाफी बोझ डाल दिया हमने, अल्लाह ताला कहते हैं। अब वो इजाफी बोझ क्या है? अगर डायरेक्टली हम आयत की तनासब से देखें या आयत के कंटेक्स्ट में देखें, आयत के अगले हिस्सा जो है उसके साथ अगर मिलाकर देखें, तो जैसा कि जिक्र किया कि हवाओं में मतलब बादल जो हवाओं में बादल जो उड़ते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि हवाओं में बादल जो है, भारी बादल, वो हवाएं लेकर उड़ती हैं और मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसपोर्ट करती हैं उन बादलों को। अब अगर सिर्फ हम हवाओं में जो बादल हैं उनका अंदाजा कर लें हम, ठीक है? तो समुंदर से जब बुखारात की शक्ल में उठता है, पानी उठता है और एक खास ऊंचाई पर जाकर, जमीन और आसमान के दरमियान एक खास ऊंचाई पर जाकर वो इकट्ठा होता है और बादल की शक्ल में, बादल की शक्ल इख्तियार करता है। फिर हवाओं में, हवाओं की रुख की वजह से या हवाओं के चलने से वो मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब किसी इलाके में बारिश हुई, किसी इलाके में बारिश हुई, हमें सिर्फ अंदाजा करना है कि हवा जो है वो कितना वजन उठाकर फिरती है बादलों का, सिर्फ बादलों के हम जिक्र कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। एक सिटी में कह लें कि 15-20 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक बारिश हुई। वो बारिश का पानी जो जमीन पर गिरा, वो सारे के सारे पानी को अगर इकट्ठा करके उसका वजन किया जाए तो वजन, वो मामूली सा बादल जो है उस इलाके में आया और उसने वो मामूली सी बारिश कर दी, तो वो वजन, वो उस पानी का वजन जो है, वो पूरा वजन जो है दर हकीकत वो हवा ने उठाकर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया उस पानी को, ठीक है? अगर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ इलाकों में जब खुलकर बारिश होती है तो वहां पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लीटर पानी जो है वो वहां पर आसमान से जमीन पर
گرتا ہے بارش کی شکل میں، وہ مختلف طرح سے سیلاب بھی آ جاتا ہے، ہر جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہو گیا، پھر اس پانی کی نکاسی کے لیے انسان کیا کیا جدوجہد نہیں کرتا۔ تو اس پانی کو اگر ہم وزن کریں، 1 کلو سوری 1 لیٹر پانی جو ہے، پانی کو لیٹر میں میئر کیا جاتا ہے، تو 1 لیٹر پانی جو ہے تقریباً 1 کلو کا ہوتا ہے، 1 کلو 900 اینڈ سم تھنگ گرام ہوتا ہے، تقریباً 1 کلو کا ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے بھی، وزن کے اعتبار سے 1 لیٹر ہے اور وزن کے اعتبار سے تقریباً 1 کلو۔ اگر لاکھوں لیٹر پانی اگر برسات کی شکل میں بہا اور وہ اس کا فلڈ بھی بنا اور اس میں نہروں اور نالوں میں بھی چلا گیا وہ لاکھوں لیٹر پانی کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کلو وزنی پانی جو ہے وہ ہوا نے زمین سے سمندر سے اٹھا کر زمین کے مختلف حصوں میں پہنچا دیا۔ لاکھوں لیٹر، یہ ایک مرتبہ کی بات ہے اور ایک تھوڑے سے چھوٹے سے ایریا کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ لاکھوں اور کروڑوں لیٹر پانی جو ہے وہ اٹھا کر ہوائیں جو ہیں وہ زمین کے مختلف حصوں میں بارش برساتی ہیں، اور پھر پہاڑی علاقوں میں جا کر وہاں پر اونچے مقامات پر، ٹھنڈے مقامات پر جب وہاں پر بارش برساتی ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کے تحت واٹر سٹوریج سسٹم جو ہے برف کی شکل میں وہ بن جاتا ہے وہاں پر، اور پھر وہ سارا سال جو ہے وہ پانی انسان کے مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے بہت دفعہ ذکر کر لیا کہ بوجھل ہوائیں جو ہیں کس طرح سے بھاری بادلوں کو، اور کتنے بھاری بادل ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ پانی جو بارش کی شکل میں گرتا ہے اس کا اگر ہم وزن کریں تو وہ کئی لاکھ کلو بھی بن سکتا ہے، کئی ٹن، ہزاروں ٹن کے حساب سے وہ وزن جو اٹھاتی ہے۔ اور ہوا نارملی ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، جہاں پر بھی ہم کھڑے ہیں وہاں پر ہمیں ہوا کا سامنا ہے اور ہوا سے ہم آکسیجن لیتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہوا کا اپنا وزن کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا کہ جتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے اتنی ہی طاقت اس کو صرف کرنی پڑتی ہے۔ تو ہوا کو کتنی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے؟ صرف بادل اٹھانے میں۔ لیکن کیا ہوا اس کے علاوہ کوئی اور بھی بوجھ اٹھاتی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بوجھل ہوا کا ذکر کیا، صرف بادلوں کا نہیں ذکر کیا، جبکہ اور مختلف جگہوں پر بادل کا بھی ڈائریکٹ ذکر کیا کہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر مختلف جگہوں پر لیتی ہے۔ تو کیا ہوا جو ہے کوئی اور بھی بوجھ اٹھاتی ہے؟ جب اس کو ہم تھوڑی سی کھوج لگانے کی کوشش کریں تو ہوا اس قدر بوجھ اٹھاتی ہے، یا ہوا مطلب بوجھ اٹھانے میں اتنی زیادہ ایکٹیو ہے اور چست ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی کو کھلی رہ جائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی کامن مثال، بہت عام سی مثال، ہم بات چیت کرتے ہیں، کمیونیکیشن ہماری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب پہنچتی ہے تو جب بھی کوئی جسم جو ہے وہ اس میں ارتعاش آتا ہے، اس میں حرکت آتی ہے، جب اس میں وائبریشن ہوتی ہے تو اس وائبریشن کے نتیجے میں ہوا کے اندر ایک لہریں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ہوا کی اپنی جو ایک خاص کیفیت یا اس کا اپنا جو نارمل جو رویہ ہے اس میں وہ تبدیلی لا کر اس میں ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے لہروں کی شکل میں۔ وہ آواز کے وہ جو لہریں ہیں وہ ایک خاص فریکوینسی تک جب پہنچ جاتی ہیں تو انسان کے سننے کی اس کی بات کر رہا ہوں، ادروائز جتنی آبجیکٹس وائبریٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں کچھ نہ کچھ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، آواز پروڈیوس کرتے ہیں۔ وہ آواز جو ہے ہوا ان کو لہروں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کرتی ہے۔ ہم دوسری آوازیں جو ہیں ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں آواز کی اہمیت کیا ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں آواز کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، آواز کا ٹرانسپورٹ کرنا یا آواز کا ہمارے تک پہنچ جانا اور ہماری آواز کا دوسروں تک پہنچ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اچانک سے اس پوری دنیا میں آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل ہی نہ رہیں تو ہماری زندگی میں کیا بچے گا؟ تو یہ آواز جو ہے یہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوا کے ذریعے۔ اب آواز کا وزن کیا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آواز کا بھی وہ کوئی وزن، یا ساؤنڈ ویو جو ہے کیا اس کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، اس کا بھی وزن ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ مطلب آپ کوئی بہت ہی تیز آواز کے پاس اپنا کان لے کے جائیں، جیسے ڈھول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زور سے بج رہا اور اس کے قریب ہم کان کریں تو ہمیں لگے گا ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ہمارے کانوں کے اوپر اس قدر پریشر آئے گا کہ ہمیں لگے گا کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ہم اس سے دور ہٹیں گے۔ وہ پردے کیسے پھٹ جائیں گے؟
کہ उन पर्दों के ऊपर उस आवाज के जो लहरें हैं जो हवा में तैर कर आ रही हैं वो इस कदर शदीद हैं या इस कदर उनमें मजबूती है कि वो कानों के पर्दे के ऊपर इस कदर दबाव डालेंगे कि कान का पर्दा जो है वो बड़ा हसास होता है, एक खास दबाव से ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे ज्यादा होगा तो वो बहुत मतलब ऐन मुमकिन है कि वो डैमेज हो जाए। तो कान के पर्दे के ऊपर जो दबाव पड़ता है वो दबाव दर हकीकत बोझ है, उस आवाज का वजन है। ठीक है, बोझ वजन वही है, इंसान जब उठाता है तो उसके ऊपर बोझ पड़ता है, उसके ऊपर वजन पड़ता है, जिसकी वजह से खिंचाव आता है या जिसकी वजह से उसको कुछ कोशिश करनी पड़ती है। तो आवाज का भी एक वजन है, और जो आवाज मतलब दिन रात में हम देखें कि कितनी आवाजें हैं मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ तरीके से, जिनको ये हवा जो है वो उठाए फिरती है और मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसपोर्ट करती है। सुभान अल्लाह, हम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि हमारी आवाज जो है वो किस कदर वजनी है और किस तरह से वो पहुंचती है मुख्तलिफ जरिए से मुख्तलिफ में। इसके अलावा हवा और क्या कर सकती है? पोलन ग्रेन्स, क्रॉस पोलिनेशन, एक दफा मैंने शायद गालिबन पहले भी यकीनन जिक्र किया हुआ है कि पौधों में भी जैसे इंसानों में और जानवरों में हमें पता है कि नर और मादा है जिनके आपस में एक कुछ ताल्लुकात से नस्ल जो है वो बढ़ती है उनकी। इस तरह से पौधों में भी नर और मादा ज़रात होते हैं, नर और मादा, जिनके आपस में एक खास कोऑर्डिनेशन से या खास उनकी आपस में मिलाप से फिर मतलब फूल बनते हैं और फल आते हैं और फिर अगली नस्ल जो है उन पौधों की भी चलती है। तो फूलों के अंदर वो जो नर और मादा जो ज़रात होते हैं जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं, तो वो कई दफा तो एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं खासियतें, लेकिन अक्सर और बेशतर जो है नर और मादा जो है वो सेपरेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, और नर और मादा के दरमियान वो जो क्रॉस पोलिनेशन जिसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि वो जो नर उसके ज़रात हैं वो हवा के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से ट्रांसपोर्ट होकर, हवा के जरिए उसके तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो हवा की मरहून मिन्नत है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर मतलब क्रॉस पोलिनेशन का अमल जो है वो कंप्लीट होता है। और इस तरह से ये नबाताती जिंदगी जो है इस दुनिया पर जो मौजूद है वो अपनी रोनाइयां जो है वो बरकरार रखे हुए है। यानी कि इस नबाताती जिंदगी, ये जितनी नबाताती जिंदगी है, नबाताती या पौधों के मुतल्लिका जितनी जिंदगी है, उसको कायम और दायम रखने के लिए क्रॉस पोलिनेशन का अमल जो है उसमें हवा की इस कदर अहमियत और इस कदर मतलब इम्पोर्टेंस है कि हमें उसका अंदाजा करना मुमकिन नहीं। अब वो पोलन ग्रेन जिसे कह सकते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं गालिबन, मैं कुछ भूल भी गया हूँ मतलब कुछ साइंटिफिक टर्म्स को, तो वो पोलन ग्रेन जो है वो हवा के जरिए डायरेक्टली हवा के जरिए भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर हशरातुल अर्ज वगैरह जो है उनके जरिए भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हशरातुल अर्ज, हशरात यानी कीड़े मकोड़े जो मतलब जिनके पर हैं और जो उड़ते हैं, और उसके अलावा परिंदे हैं जो उड़ते हैं। अब परिंदे और हशरातुल अर्ज जब उड़ते हैं तो वो भी दर हकीकत हवा के ऊपर वजन डालते हैं। ठीक है, परिंदा जितनी जोर से पर फड़फड़ाएगा, जितनी जोर से वो पर नीचे को करेगा, उतना ही वो प्रेशर बिल्ड करेगा हवा के ऊपर, और इतनी ही बोझ से या इतनी ही ताकत से हवा उसको ऊपर को उठाएगी, जिसके नतीजे में वो जितने उड़ने वाले परिंदे हैं या जानदार हैं वो सारे का सारे हवा में उड़ते हैं। हवा अगर नहीं है तो परिंदों का उड़ना भी मुमकिन नहीं रहेगा। हवा अगर नहीं है तो परिंदों का उड़ना भी मुमकिन नहीं रहेगा, और परिंदों का उड़ना डायरेक्टली हवा के ऊपर एक बोझ है। जब परिंदे उड़ते हैं पर फड़फड़ाते हैं तो हवा के ऊपर एक्चुअली वजन डालते हैं, जिसके नतीजे में जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि जितना वजन उसके ऊपर डालेगा उतनी ही ताकत से उसका बोझ उठाया जाता है। ठीक है, तो जितनी ताकत से वो पर फड़फड़ाएंगे और जितना वजन उसके ऊपर आएगा उतनी ही वजन से जमीन हवा जो है वो उसको उठाएगी, जिसके नतीजे में वो ऊपर की तरफ उठते हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शन में परवाज करते हैं। अब परिंदों का फजाओं में चलना फिरना ये भी हवा की मरहून मिन्नत है, और हवा का
बोझ उठाना जो एक खासियत जिसका अल्लाह ताला ने इस आयत में जिक्र किया, उसी कानून के तहत है वो सारा। अगर ये हवा अपना बोझ ना उठाए, उसका बोझ ना उठाए, तो परिंदे हवा में सफर ना कर सके। अब परिंदे और दूसरे जो कीड़े मकोड़े जो हवा में उड़ते फिरते हैं, जब वो एक फूल से दूसरे फूल की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं करते हैं, तो उसमें फिर वो अपने साथ पोलन ग्रेन जो है वो एक फूल से दूसरे फूल की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नर और मादा अज्जा जो है वो एक दूसरे की तरफ, सॉरी, नर अज्जा जो है, नर पोलन जो है वो दूसरे मादा पोलन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। डायरेक्टली हवा में भी होता है, इतने हल्के होते हैं बिल्कुल जर्रात की तरह, कि हवा थोड़ी सी तेज चलती है तो डायरेक्टली हवा में भी उड़कर वो मुख्तलिफ जगहों पर फैलते हैं। उसके अलावा दूसरे जो हशरात हैं उनके जरिए भी वो फैलते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज का उड़ना बगैर हवा के मुमकिन ही नहीं। जिस तरह से परिंदे जो हैं, जितना वो प्रेशर हवा के ऊपर डालते हैं उतनी ही मतलब कुव्वत से हवा उनको उछालती है। इसी तरह से हवाई जहाज और दूसरे दूसरे जितने इजसाम जो है, इस तरह की मशीनरी जो हवा में उड़ती फिरती है, हेलीकॉप्टर वगैरह या रॉकेट्स वगैरह जितने हैं, वो सब इसी के हवा के मरहून मिन्नत हैं कि हवा के ऊपर वो एक खास मिकदार में प्रेशर डालते हैं, जिसके नतीजे में हवा उनको फिर उनके ऊपर प्रेशर फोर्स करती है और वो हवा में उड़ते हैं। अब ये भी एक कितनी बड़ी हकीकत है जो हवा के बोझल उठाने या हवा के वजन उठाने की मरहून मिन्नत है। इसके अलावा हवा में बेशुमार की तरह की रेडिएशन, रेडियो वेव्स है, शुआएं कह रहा हूँ, वेव्स आती हैं जो, जिसको हम रेडियो वेव्स भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन वेव्स भी कह सकते हैं, और साइंटिफिकली और भी कुछ नाम होंगे। आईटी वाले जो है वो ज्यादा उसको शायद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो सिग्नल्स जो हैं, रेडियो सिग्नल्स, ये मोबाइल टेलीफोन वगैरह के सिग्नल्स जो हैं, इसके अलावा रेडार्स के सिग्नल्स जो हैं, ये सारे के सारे सिग्नल्स अगर हम इनको एक खास किस्म की रोशनी में या खास मतलब लॉजिक के तहत उनको हम देखें, तो हवाओं में बेशुमार बेशुमार किस्म के सिग्नल्स ऐसे हैं जो हवाओं में तैर कर एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम रिसानी और उसके अलावा और भी बहुत सारे काम आते हैं। तो वो सारे का सारा मुमकिन ही इसलिए है कि हवा जो है अल्लाह ताला ने उसमें खूबी रखी है कि वो बोझ को उठा सकती है। और सुबहान अल्लाह, रात को जब मैं इसका कर रहा था तो ऐसी ऐसी मिसालें मेरे जहन में आई कि बंदा शशदर रह जाता है कि अल्लाह ताला ने हवाओं को बोझल बनाकर लिख दिया या नाजल कर दिया। अल्लाह ताला तो सिंपली ये भी लिख सकता था कि बादल को उठाकर फिर दिए, जैसे कि दूसरे मुकामात पर आया। और हमें जैसा कि पता है, हमने जिक्र किया कि ना सिर्फ आयात को इंडिपेंडेंटली कोट किया जाता है मुख्तलिफ जगह पर, बल्कि आयात के कुछ हिस्से को भी मुख्तलिफ अंदाज से कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अगर उस नजरिए के तहत हम देखें तो हवाओं का बोझल होना या हवाओं को बोझ उठाकर वजन उठाना, ये एक इतनी बड़ी हिकमत और इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की कि जिसका इहाता करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। और हम आज सिर्फ 2-3 बड़ी बड़ी जो मिसालें हैं, आवाज की मिसाल, साउंड जो है उसकी मिसाल हम ले लें, या परिंदों का हवा में उड़ना फिरना, हवाई जहाजों का हवा में उड़ना फिरना, और फिर पौधों की जो क्रॉस पोलिनेशन है उसका अमल, सिर्फ ये 2-3 मिसालें ही हम देख लें तो हमें ये इदराक हो जाएगा कि अगर हवा बोझ ना उठा सकती तो जिंदगी जो है वो जिंदगी की सूरत क्या होती। शायद जिंदगी ही ना हो सकती, यकीनन जिंदगी ना हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जिंदगी का निज़ाम जो कायम रखा उसमें हवा के अंदर भी ये खूबी रखी कि वो बोझ को उठाए, मुख्तलिफ चीज़ों के बोझ को। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो इस वक्त मेरे जहन में फौरी तौर पर आ भी नहीं रही। बहरहाल ये अल्लाह ताला की एक इतनी बड़ी कुदरत, सिर्फ एक लफ्ज में अर्रियाहल लवाके कि हवाओं को बोझल बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा। फिर आगे आते हैं मौजू की तरफ कि हमने हवाओं को बोझल बनाकर भेजा। फ़अंज़लना मिनस समाई माअन, फिर हमने आसमान से पानी उतारा। यहाँ पर बादलों नहीं, आसमान से पानी उतारा, वही बादलों के मरहून मिन्नत। और इसको हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है पहले, इसको इसलिए हम मुख्तसर रखते हैं कि पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है बादलों के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर और जमीन के ऊपर, और फिर हमने उसे पिलाया तुम्हें।
ہم نے اسے تمہیں پلایا، یعنی ایک انسان کو بھی پلایا، پوری حیات نوع حیات جو دنیا اس زمین پر موجود ہے وہ ساری کی ساری نوع حیات جو ہے، زندگی جو ہے، اس تک پانی جو ہے وہ بہم پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اس واٹر سائیکل کے ذریعے، جو کہ سمندر سے اٹھ کر ہواؤں کے ذریعے، بارشوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر پانی کا برسانا یہ اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی قدرت ہے، جس کے ذریعے جس کا جو اس دنیا میں زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک کلیدی رول جسے کہتے ہیں، ایک وائٹل رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انتم لہو بخازنین، اور نہیں تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانی کو اس طرح سے ٹرانسپورٹ نہ کرتا پہاڑوں کی طرف اور بارش کی شکل میں مختلف علاقوں کی طرف، تو تم اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے. اب پانی کو ذخیرہ کرنا وہ مطلب عام طور پر اگر ہم سوچیں تو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بھی بہت گہری بات ہے. کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک زمین میں واٹر ٹیبل ہے، زمین کا ایک واٹر ٹیبل ہے جو مختلف جب مقامات پر مختلف رہتا ہے. اور واٹر ٹیبل کیا ہے، بڑے آسانی سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو زمین میں جو ہم بور کر کے، زمین میں بورنگ کر کے جو پانی نکالتے ہیں، تو مختلف علاقوں میں مختلف گہرائیوں پر پانی موجود ہوتا ہے. کہیں پر مطلب ہو سکتا ہے کہ 10 12 15 20 فٹ کی گہرائی پر وہ پانی ان کو مل جائے، کہیں پر وہ 40 50 100 فٹ کی، کہیں پر وہ 200 300 400 فٹ جو ہے ان کو وہ بور کریں گے تو پھر ان کو پانی ملے گا. کہیں پر جو ہے وہ کئی کلومیٹر سے بہت ہی زیادہ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو بہت ہی زیادہ ان گہرائی میں ان کو کھودنا پڑے گا، لیکن زمین کی تہ میں پانی جو ہے وہ موجود ہے. وہ واٹر ٹیبل کیا ہے؟ وہ واٹر ٹیبل زمین کے مختلف علاقوں جگہوں پر، جیسے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر یا پمپس وغیرہ لگا کر یا موٹرز وغیرہ لگا کر اس میں سے پانی نکالتے ہیں، تو وہ پانی جو ہے در حقیقت جب پانی جو پھیلتا ہے زمین کے اوپر بارش کے ذریعے اور پھر ندی نالوں کے ذریعے، جب پانی زمین کے اوپر مختلف جگہوں پر پھیلتا ہے تو اس کا ایک اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو زمین کے اندر جذب ہو کر اس واٹر ٹیبل کا حصہ بنتی ہے یا اس پانی کا حصہ بنتی ہے جو مختلف علاقوں میں زیر زمین پھیل جاتا ہے، جس کو پھر مختلف جگہوں پر ٹیوب ویل وغیرہ سے یا پمپس وغیرہ نکال کر لگایا جاتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس بارش کا نظام کو قائم نہ رکھتے اور پھر سمندر جو ہے صرف ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ایک سمندر ہے، اس میں تمہارے لیے وافر مقدار میں پانی ہے، یہ تم پانی استعمال کرو اور کھاؤ پیو جو مرضی کرو، صرف سمندر کے اندر پانی اگر ہوتا تو آپ اندازہ کریں کہ اس سمندر سے کتنا پانی یا کس طرح سے پانی یا کتنا مشکل ہوتا کہ اس کو پانی کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا دور دراز ہزاروں کلومیٹر دور مقامات پر انسان کے استعمال کے لیے، کیونکہ زندگی کا وجود تو پانی کے بغیر ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سٹوریج سسٹم جو ہے وہ بھی ایک ایسا سائیکل بنایا کہ ظاہری طور پر بھی ندی نالوں دریاؤں میں پانی بہتا ہے اور وہاں پر چشموں میں یا جھیلوں کی شکل میں کچھ سٹور کر لیا جاتا ہے، یا انسان جو ہے وہ اپنے ٹینکس وغیرہ بنا کر اس کو سٹور کر لیتا ہے، پانی کو مختلف طریقے سے حاصل کر کے اپنے قریبی ذرائع سے، جہاں پر بھی اس کو کسی قریبی سمندر یا دریا، کسی قریبی دریا سے یا نہر سے یا زمین کے اندر سے نکال کر وہ پانی استعمال کرتا ہے. لیکن اگر یہ سارا سسٹم نہ ہوتا تو انسان اس قابل نہیں تھا کہ وہ پانی ذخیرہ کر سکتا اپنے استعمال کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہم نے یہ واٹر سائیکل جو ہے یہ ترتیب دیا، ادروائز تو انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ پانی کا ذخیرہ کر سکے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ برقرار رہ سکے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اتنے بڑا انعام اور اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی، جس کو ہم مختلف طریقے سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی. مطلب یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن جب بندہ گہرائی میں جا کر سوچتا ہے اور پھر اس کی وسعت اور اس کی امپورٹنس کا جب اس کو اندازہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ اس قابل ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں اس کا شکر ادا کر سکے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اور ہر نعمت کے ہر پہلو کا اس قدر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ وہ نعمتیں کس طرح سے ہم تک پہنچ رہی ہیں.
اور پھر اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، وَإِنَّ لَنَحْنُ، اور بے شک یقیناً ہم، زندہ ہم زندہ کرتے ہیں، وہ نمیت، اور ہم مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ اس پورے روئے زمین پر جتنی زندگی موجود ہے، وہ پوری زندگی جو ہے، زندگی در حقیقت وہ زندگی اور موت کا ایک سائیکل ہے۔ جس طرح سے واٹر سائیکل ہم نے دیکھا کہ سمندر سے پانی اٹھا، بادلوں کے ذریعے پہاڑوں تک پہنچا، ندی نالوں کے ذریعے یا مختلف جگہوں پر وہ مطلب پھیل گیا، اور پھر آہستہ 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 سے وہ پانی مختلف ذرائع سے یا مختلف رستوں سے ہوتا ہوا الٹیمیٹلی وہ واپس سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت گہری بات ہے جس کو ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اس کو ہم مزید تفصیل میں دیکھیں۔ بہرحال شارٹ سمری یہ ہے کہ سمندر سے جو پانی اٹھتا ہے بادلوں کی شکل میں جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس سمندر میں جا کر مل جاتا ہے، اور یہ پورا ایک سائیکل بنا ہوا ہے، ایک سرکل بنا ہوا ہے، واٹر سائیکل یا واٹر سرکل جسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین کے اوپر زندگی اور موت کا بھی سرکل ہے۔ زندگی، نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، پچھلی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نئے اجسام پیدا ہو رہے ہیں، پچھلے اجسام جو اسی مٹی سے اٹھتے ہیں، اسی مٹی میں فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ مادی زندگی کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ مطلب کبھی کبھی ویژولائز کریں کہ کسی خشک مٹی کے اوپر اگر کوئی چیز کو مارا جائے تو وہاں سے مطلب وہاں سے وہ کچھ مٹی جو ہے وہ اڑتی ہے ذرات کی شکل میں، باریک باریک ذرات، لیکن ہم دیکھیں کہ 2-4 سیکنڈ کے اندر یا کچھ ہی منٹوں کے اندر وہ مٹی جو ہے وہ واپس زمین کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی پوری جو اس میں چاہے وہ انسان کی زندگی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے زندگی اس پوری زمین پر موجود ہے، اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ مٹی کے ایک ذرہ کی طرح سے اسی مٹی میں سے اٹھی، تھوڑی دیر کے لیے اس نے ہوا میں کچھ انگڑائیاں لی اور واپس اسی مٹی میں جا کر مل گئی، اسی مٹی سے نکلی، اسی مٹی سے مل گئی۔ یہ مادی زندگی جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگی اور موت کا سرکل جو ہے اس کو قائم و دائم رکھتے ہوئے ہے۔ اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس زندگی اور موت کے بیچ میں باقی بچتا کیا ہے؟ انسان کا جسم جو ہے، اسی مادی جسم اسی مٹی سے اٹھا، اسی مٹی میں مل گیا، لیکن باقی کیا رہے گا؟ اس کا عمل، اس کا عمل، جو کہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ باقی جو رہ جائے گا وہ صرف اس کا عمل رہ جائے گا، جیسے یادیں رہتی ہیں۔ مطلب ایک انسان جو ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والد یا والدین جو ہیں، جو اس دنیا سے گزر گئے، بہن بھائی، ان کو ہم یاد کر کے ہم کئی دفعہ کرتے ہیں، تو وہ ایک مٹی کا جسم تھا جو مٹی میں مل گیا، لیکن اس کی یادیں ہمارے لیے زندگی میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اس کے عمل جو ہیں وہ آخرت کے لیے سٹور ہوں گے، جس کا نتیجہ پھر وہ آخرت میں ہر انسان جو ہے وہ بھگتے گا۔ بہرحال زندگی جو ہے، اس زندگی کا سائیکل اس دنیا میں جو ہے وہ بھی قائم رکھنے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس آیت کے اگلے حصے میں کہا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی وارث کیا ہوتا ہے؟ وراثت کا جتلانے والا۔ ایک زندگی جو ہے وہ ختم ہوئی، اس کے بعد اس کا جو ترکہ ہے، انسانی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا ترکہ یا اس کا جو بھی جائیداد یا مال و دولت وہ چھوڑتا ہے، وہ وراثت وہ وارثوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، یہ وراثت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جتنی زندگی اس دنیا میں موجود ہے، اس زمین پر موجود ہے، جانوروں کی ہے یا نباتات کی ہے، پودوں کی ہے، جس بھی شکل میں، انسانوں کی ہے، جس کی شکل میں زندگی موجود ہے، اس پوری کی پوری زندگی میں انسان ایک واحد چیز ہے جو اپنی وراثت کا حق جتلاتی ہے۔ انسان ایک واحد زندگی ہے جو اپنی وراثت کا حق جتلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم ہی وارث ہیں، کیسے؟ کہ ایک وقت آئے گا، میرا حال ہے وقت بھی کافی ہو گیا، اس کو مختصر کرتے ہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا پر جتنے انسان ہیں، سب کے سب انسان جو ہے وہ ان کو موت دے دی جائے گی قیامت سے پہلے۔ اور جب سب کے سب انسان کو موت آ جائے گی، جب کوئی انسان اس دنیا پر، اس زمین پر نہیں ہوگا، تو پھر انسان جو آج کل جس کے اوپر اتنا اتراتا ہے کہ میرا مال و دولت اور میرے کاروبار اور میری جائیداد اور میرے یہ سارا کچھ، وہ تو سارا کچھ زمین کے اندر دھرا کا دھرا رہ گیا، اس کا وارث پھر کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم ہی ہیں جو وارث ہیں۔
یہ انسان جو ہے یہ اس زمین پر آتا ہے، مختصر سی زندگی لے کر آتا ہے، اور پھر اتراتا ہے کہ یہ میری جائیداد اور میرا مال اور میری دولت، تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ سارا کچھ چھوڑ جائے گا اور کوئی اس کے اوپر حق جتلانے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ اس کا وارث کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے کہ ہاں ہم ہی صرف اس کے وارث ہیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں جو اس کی وراثت کا اب دعویٰ کرنے والا ہو۔ تو زندگی اور موت کا سائیکل اس دنیا پر جو ہے، اور پھر اس کے اوپر وراثت کے اوپر اترانا انسان کا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ڈھکے چھپے الفاظ میں، بہت گہرائی کے ساتھ، کہ جو زندگی اور موت کا ہے وہ سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں، باقی جو دنیا کا جو سامان رہ جائے گا اس کے وارث جو ہے وہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں، وہ تو اللہ ہی وارث ہے، پھر اللہ ہی مالک بھی ہے اور وہ بھی وہی وارث ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے جان لیا ہے پہلے گزر چکنے والے، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے سب پیچھے آنے والے، پچھلے گزرنے والے اور پیچھے آنے والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جان لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا ہے۔ پہلے آنے والے اور پیچھے آنے والے، ہم اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں جن کا ذکر کیا مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ان نعمتوں کے بعد، خزانوں کے بعد، ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا بھی ذکر کر دیا۔ زندگی اور موت کا بھی ایک سائیکل ہے، پھر اس میں جو دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی وراثت بھی جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ، پھر اس کے بعد اب انسان کا اپنا عملی طور پر اس کا ایمان لانا جو ہے، یا اس کا ایمان جو ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے جان لیا کہ جو پہلے گزر چکنے والے تم میں سے، اور بلا شبہ ہم نے جان لیا جو سب پیچھے آنے والے، پہلے گزر چکنے والے اور پیچھے آنے والے۔ تفاسیر میں جو میں نے پڑھا ہے کہ ایمان کے معاملے میں کہ جس کو پتا چلا جیسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام آیا یا اللہ کی نصیحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی حکم ہے، تو وہ اس کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ پہلے زمانوں کے اعتبار سے دیکھیں، یا نان مسلم سے مسلمان کنورٹ ہونے کی صورت میں، یا اللہ جو مومن ہیں ان کو جب جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو اس کی طرف وہ دوڑتے ہیں، جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ سبقت لے جاتے ہیں، سبقت لے جانے والے، پہلے گزرنے والے، یا پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے والے، جو اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والے، اس میں آگے بڑھنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں یا جان لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ جو پیٹھ پھیر دیتے ہیں، جو کمزوری دکھاتے ہیں، یا بالکل انکار کر کے پچھلے ہی رستے میں مطلب گزر جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو پھر ایمان کے معاملوں میں بھی جو پکے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں، جو مطلب پیش قدمی کرتے ہیں، یا جو سبقت لے جانے والے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک ربک، آپ کا رب، ہوا یحشرہم، وہی اکٹھا کرے گا، یحشر یعنی محشر کے دن، یوم حشر میں وہی اکٹھا کرے گا سب انسانوں کو۔ انہ، بے شک وہ، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، خوب علم والا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ جتنی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، جتنا ہم نے جس کو سمجھنے کی کوشش کی آج اور کل کے سبق میں، وہ ساری کی ساری ایک بڑی حکمت اور بڑی تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو یہاں پر نہ صرف بنایا بلکہ اس کو قائم و دائم بھی رکھے ہوئے ہے، اور وہ خوب اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے کہ اس نظام میں کون کیا رول پلے کر رہا ہے، اور اس پورے نظام حیات میں انسان کو اختیار دیا، تو اب وہ انسان جو ہے اس اختیار کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے، اور کس طرح سے اپنا ریفلیکشن یا رسپانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والے ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے میں، میرے کہنے میں، ہمارے سننے سمجھنے میں اگر کوئی بھول چوک یا کمی گستاخی کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم اس کے معافی کا طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نفع بخش علم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی اجازت چاہتے ہیں، پھر اگر کوئی ایڈیشنل پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے کریں. ہمارے جتنے مسائل اور جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمارے اوپر آسانیاں جو ہیں وہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ہماری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم میں رکھے. جو اس دنیا میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.